مسلم عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب ابن عبداللہ ابن الحارث ابن زہری، یہ وہی ہے جو ابن شہاب زہری کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ حدثنا بشر بن محمد، یہ ابو محمد بشر بن محمد بس اتنے ہی نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ قال حدثنا عبداللہ، یہ وہی عبداللہ بن المبارک ہیں۔ قال اخبرنا یونس، یہ وہی یونس ہیں۔ ومعمر نحوہ، معمر ابن راشد ازدی، معمر ابن راشد ازدی، یہ نحوہ کا مطلب آپ کو بتایا تھا۔ عن الزہری اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ، یہ صحابی ہے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، یہ گویا کہ عبداللہ ابن عتبہ اور ابن مسعود، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پرپوتے ہوئے عبید اللہ، عبداللہ ان کے پوتے ہوئے، عتبہ ان کے بھائی ہوئے، عبداللہ ان کے بھتیجے ہوئے، عبداللہ ان کے بھتیجے ہوئے اور عبید اللہ ان کے پوتے ہوئے۔ یہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اجود ما یکون اس کے لفظی معنی میں تو آدمی الجھ جاتا ہے، وہ صحیح نہیں ہو پاتے، اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے اور آپ سب سے زیادہ سخی، اجود ما یکون سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوا کرتے تھے جب ان سے جبریل ملاقات کیا کرتے تھے۔ اجود ما یکون کا ترجمہ ہو گیا سب سے زیادہ، لیکن اس چیز میں اس چیز کے سب سے زیادہ سخی جو ہوتے تھے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بس سب سے زیادہ سخی آپ رمضان میں ہوا کرتے تھے جب حضرت جبریل ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور وہ قرآن کا ان سے دور کیا کرتے تھے۔ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور دور کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، یعنی جبریل سناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے جبریل کو۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، بس یقیناً یہ لام قسم کا توتیہ اور تمہید ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے بعد واو قسم ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی ذکر بھی نہیں کیا جاتا، اگر اس کا ترجمہ قسم سے کر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں چلنے والی ہوا سے زیادہ سخی تھے، یہ ترجمہ اس کا ہو گیا۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر ہے اور بہت ہی زور شور سے ہے، 3 مرتبہ کہا اجود الناس، اور پھر کہا وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور پھر کہا ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ تو دیکھو اصل میں یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ اس کو دوسری غرض کے واسطے لا رہے ہیں، لیکن حدیث کا مرکزی مضمون دوسرا ہی معلوم ہوتا ہے، بلکہ مرکزی مضمون اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بیان ہے،
اب چونکہ اس میں ایک بیان یہ بھی آیا تھا کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اس وقت ہوا کرتے تھے جب جبریل ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کر دیا کہ رمضان میں یہ ملاقات ہر رات ہوتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ ہر رات ملاقات رمضان میں اس لیے ہوتی تھی کہ وہ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ تو اصل مرکزی مضمون جو کہہ رہے ہم عبارت النص جو ہے، مرکزی مضمون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت بیان کرنا ہے۔ یہاں درمیان میں ایک مناسبت سے فیدارسوا القرآن بھی بیان کر دیا کہ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور ترجمۃ الباب سے فیدارسوا القرآن ہی کو مناسبت ہے، اور اسی وجہ سے یہ اس باب کے تحت لائی گئی ہے حدیث پاک۔ آپ اس کو پھر سمجھتے رہیے گا، جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص، جس سے بھی مدعا ثابت ہوتا ہو تو اسی سے مدعا ثابت کر دیا جاتا ہے، اور باب کو ثابت کر دیا جاتا ہے، باب کے کسی جز کو ثابت کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم اسی بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ ترجمۃ الباب سے فیدارسوا القرآن کو کیا مناسبت ہے۔ تو دیکھو، اس سے تو اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دور کیا کرتے تھے، بس اتنا معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل اس پورے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے جو سال بھر میں نازل ہوا کرتا تھا۔ یہ اور آیات سے یہ ثابت ہے، آیات سے ثابت ہوتا ہے، صراحتاً نہیں ثابت ہوتا لیکن ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 رمضان شریف میں پہلی بار وحی آئی۔ دیکھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا نزول، قرآن پاک کا نزول رمضان میں شروع ہوا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں شروع ہوا۔ لیکن اس سے ان میں سے کسی سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ 17 رمضان میں شروع ہوا۔ البتہ ایک دوسری آیت شریفہ ہے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اس سے پہلے کیا آیت شریفہ ہے؟ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ تو یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں جمع ہوئی، آپس میں بھڑ گئی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس پر اگر تم ایمان لاتے ہو، تو اس دن کیا نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس دن کیا نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو ایک تو فرشتے ہیں جو بدری جین کی مدد کے واسطے نازل ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ 17ویں رمضان ہے، اور اسی میں وحی نازل ہوئی، وحی کا نزول شروع ہوا۔ تو بہرحال دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کی ابتدا قرآن نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ یہ اچھا، آیت کوئی حدیث کوئی ایسی جو بخاری کی شرط پر بھی اترے اور وہ یہ بھی بیان کرے کہ 17 رمضان میں وحی کی ابتدا ہوئی، بخاری کے پاس ہے نہیں جو ان کی شرط پر پوری اترتی ہو، ایسی کوئی حدیث ہے نہیں۔ تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ دیکھو رمضان دور کتنا ہوتا تھا جو پورے سال نازل ہوتا تھا، اور دور کب ہوتا تھا؟ رمضان میں ہوتا تھا۔ تو قرآن پاک کے نزول کو سال کب پورا ہوتا تھا؟ رمضان میں۔ استدلال سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ کتنے قرآن پاک کا دور ہوا کرتا تھا؟ جتنا سال بھر میں نازل ہوتا تھا اتنا کا دور ہوا کرتا تھا، اور دور کب ہوتا تھا؟ رمضان میں۔ تو سال بھر پورا کب ہوتا تھا؟ رمضان میں۔ یہ اس طرح سے یہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وحی کا نزول رمضان شریف میں شروع ہوا، اور اگر یہ ہے تو دیکھو پھر بدء الوحی سے بھی اس کو مطابقت ہو جاوے گی، بدء الوحی سے بھی اس سے مناسبت ظاہر ہو جاوے گی، اور وحی سے تو مناسبت ظاہر ہے ہی ہے۔
ہے ہی کہ اس میں وحی کے نزول کا وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے یہ تو اس کی باب سے مناسبت ہوگی۔ اب اس کے بعد اس میں ایک تو یہ فائدہ ہے کہ قرآن پاک کا دور جاری رہنا چاہیے، بلکہ حفاظ کو چاہیے کہ وہ رمضان کے علاوہ میں بھی قرآن پاک کا دور جاری رکھیں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، اپنے استاد محترم ہی کا قصہ سناتا ہوں۔ میرے استاد محترم حضرت حافظ محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن پاک یاد نہیں تھا، کچا یاد تھا، بلکہ میری معلومات کے مطابق ایک بار تو وہ درمیان میں چھوڑ کے رمضان المبارک میں سناتے سناتے چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد میں حافظ صاحب کے قرآن پاک اتنا اچھا یاد تھا، اتنا اچھا یاد تھا کہ جتنی بھی آپ اس کی تعریف کرو کم ہے، اتنا صاف ستھرا اور اتنا صحیح تجوید کے ساتھ اور اتنا رواں، بہت اچھا۔ کہ اس کی برکت کیا تھی؟ اس کی برکت یہ دیکھی میں نے کہ جیسا کہ قرآن پاک کے سبق اور پارہ وغیرہ سے سن کے فارغ ہو گئے اور وقت ہے تو جب بھی دو طالب علم کو، ایک طالب علم کو بلا لیتے اور قرآن پاک سنانا شروع کر دیتے۔ یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ وہ پارہ یاد کرتے تھے، وہ نہیں یاد کرتے تھے، کتنی غلطیاں ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بس ان کو تو اپنا پارہ سنانا ہے، اور ایک کا وقت ہوا تو ایک سنا دیا، دو کا وقت ہوا تو دو سنا دیے۔ اس طریقے سے ان کی عادت شریفہ تھی، اور ہم نے تو اس وقت تک دیکھا جب تک ہم نے ان کے پاس پڑھا۔ یہ تو اسی کی برکت سے ان کا اتنا اچھا قرآن پاک یاد ہو گیا تھا جو آخری قابل مثال اور قابل تعریف تھا۔ تو رمضان المبارک کے علاوہ میں بھی حافظوں کو چاہیے کہ وہ مسلسل دور کرتے رہیں، کیونکہ دور کرنے کی تاثیر اور خاصیت ہے کہ اس سے قرآن پاک بہت اچھا یاد ہو جاتا ہے، بہت اچھا محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک تو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا، اس میں عام طور سے حافظے پہ کوئی زور پڑتا ہی نہیں ہے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کچھ، اور دوسرا ہے از خود حفظ پڑھنا، تو اس میں چونکہ بے فکری اور آزادی ہے، غلطی آوے گی آ جائے گی، نہیں آوے گی نہیں آوے گی، اگر غلطی آوے گی یہاں سے چھوڑ گا آگے سے پڑھ لیں گے، تو اس میں بالکل ایک آزادی ہے، طبیعت پر کوئی زور نہیں پڑتا۔ لیکن جب دوسرا سنتا ہے تو خود بخود خیال ہوتا ہے کہ بھائی جب یہ غلطی بتاوے گا تو شرمندگی ہوگی، بھائی یہ بات ہوگی، وہ 10 غلطی آ گئی، 15 غلطی آ گئی، تو اس وقت آدمی بڑے حاضر دماغی سے وہ اس کو پڑھتا ہے، اور اس سے پہلے تیاری بھی کرتا ہے۔ لہذا دور اگر جاری رہے تو قرآن پاک بہت اچھا، بہت عمدہ یاد ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک کے یاد ہونے کا مطلب یہی ہے جو سورہ فاتحہ کے یاد ہونے کا مطلب ہے۔ اگر آپ سے کوئی یوں کہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، اور آپ یہ کہیں جی ہاں یاد ہے، بس صرف 3 مرتبہ کہنی پڑے گی، تو ظاہر بات ہے کہ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے اس کے۔ ہاں، تو یہ نہیں کہ 2 مرتبہ کہہ کر 4 مرتبہ کہہ کر قرآن پاک سنایا جاوے تب قرآن پاک یاد ہے، نہیں، ایسا یاد ہونا چاہیے کہ جب چاہو، جتنا چاہو، جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ یہ اور جس کے ایسا یاد ہے وہی اس کو تراویح میں پڑھ اس میں تہجد میں پڑھ سکتا ہے، ورنہ آدمی کے پاس اکثر بیشتر اتنا وقت نہیں کہ وہ دن بھر یاد کرے اور پھر اس کا دور کرے اور پھر تہجد میں وہ اسے پڑھے۔ تو بہرحال قرآن پاک کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے یاد رکھنے کا آسان طریقہ دور ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ جو یہ حضرت جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے، اس کا ایک مقصد بقول مفتی تقی صاحب کے وحی کی توثیق بھی ہوا کرتا تھا۔ وحی کی توثیق یعنی جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ صحیح ہے، جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ صحیح یاد ہے، ایک۔ اور دوسرے ایک کہ قرآن پاک کئی قرأتوں میں نازل ہوا تھا، کئی قرأتوں میں نازل ہوا تھا۔ تو یوں فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں جن قرأتوں میں دور ہوا بس وہی قرأتیں معتبر ہیں، اور جن قرأتوں میں دور نہیں ہوا وہ گویا کہ وہ قرأتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو اس کے یہ بھی اس کا ایک فائدہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو مطمئن کرنا کہ آپ کو قرآن پاک یاد بھی ہے، گویا کہ اس کی توثیق کرنا، یہ بھی اس کا ایک منشا ہوا کرتا تھا بس۔ اور قرآن پاک رمضان المبارک میں
قرآن پاک کا دور کا مسنون ہونا اس سے ثابت ہو رہا، سنت ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ حضرات تو شاید رمضان مبارک میں حضرت کے زمانے میں نہیں رہے، حضرت کے ہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، آپس میں دوسروں کو دور کرنے کے لیے تو کہتے ہی تھے، لیکن صرف سورہ فاتحہ کا دور چلتا تھا۔ جتنے بھی حضرات ہوتے تھے 20 30 50 100 جتنے بھی ہوتے تھے سب کے ساتھ دور ہوتا تھا عصر کے بعد، اور وقت کی کوئی پرواہ نہیں کہ وقت کہاں جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تسبیحات وغیرہ کا اتنا کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ تو اپنے میں وقت پہ ہوں گی۔ یہ تربیت حضرت خود پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد حضرت کے سامنے والی جو لائن اور اس کے بعد پھر والی، اسی طریقے سے سب پڑھتے تھے جتنے بھی موجود ہوتے تھے وہ، اور اسی کے بعد پھر یہ مجلس رمضان المبارک میں عصر کے بعد مجلس ختم ہو جاتی تھی، اب اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ سنتوں پر عمل کرنے میں واقعی نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اس میں حضرت کو تعب بہت ہوتا تھا، کوئی کسی طرح پڑھتا تھا، کوئی کسی طرح پڑھتا تھا، کوئی کچھ غلطی کرتا تھا، کوئی غلطی کرتا تھا۔ بعض حضرات تو اللہ کے بندے تسبیح لے بیٹھے انہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور جب نمبر آیا تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، اگلا تو اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرا نمبر نہیں ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تسبیح پڑھ رہا بیٹھا ہوا آواز۔ حضرت کو تعب بھی اس سے بہت ہوتا تھا، لیکن سب کوئی برداشت کرتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ تلاوت ذکر سے افضل ہے، اور اس واسطے کہ اگر ذکر تلاوت کے برابر بھی ہوتا تو کم سے کم ایک دن تلاوت اور ایک دن دونوں بیٹھ کر ذکر تو کیا کرتے ہیں۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب لکھ رہے ہیں یہ بات، لہذا تلاوت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت وہ ذکر سے افضل ہے، ذکر کے واسطے جبریل کا آنا ثابت ہی نہیں ہے، یہ فرمایا۔ چلیے یہ باتیں تم جگہ آ گئی ہیں، اور اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دیکھو اس پر آپ دوبارہ غور کیجیے گا، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی ایک تو رمضان میں، اور ایک جب جبریل ملاقات کیا کرتے تھے، تو زمانہ بھی متبرک ہو، بابرکت ہو، اور صلحاء کی ملاقات ہو، تو اس سے آدمی کے اندر نیک اعمال کا جذبہ اور ملکہ بہت بڑھ جاتا ہے، تو ایسے اعمال کی تلاش میں رہنا چاہیے، ایسے مجموع کی اور ایسے اوقات کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرات علماء کرام خاص طور سے ائمہ حضرات اپنے پورے سال کی آمدنی کی وجہ سے رمضان المبارک کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ امامت میں ہی لگا رہنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں جو اکثر و بیشتر رمضان المبارک میں صلحاء کی خدمت میں رہنے سے ان کو میسر آتی ہے۔ خیر چلو یہ انہوں نے لکھا ہے، بس بات اس سے متعلق قریب ہو ہی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات میں سے ایک صفت سخاوت ہے، اور سخاوت آدمی کو کرنی چاہیے۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة التي کیا لکھا ہے کانا ہے نا، فی المدت التی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان وکفار قریش فاتہو وہم بی ایلیا
فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال ادنوه مني وقربوه أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال وماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لترجمانه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قبل هذا القول لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمرك؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موزع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم اليريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد
ابن ابی کبشۃ انه يخاف ملك بني الاصفر فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام. وكان ابن الناطور صاحب ايليا وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة. قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينهم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسألوه عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. وصار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافقه رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم. فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيسة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. جی پڑھیے بسم اللہ. في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو اليمان بن الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله وزمع الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. قلت وفينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله. قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك. قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم. قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدنا أم ينقصنا. قلت بل يزيدنا. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. قلت لا. قال فهل يغدر. قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها.
قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. کیا لکھا ہے؟ قال ولم تمکننی، کیا لکھا؟ تمكني. تمکننی، جی. تمکننی، چلیے. كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لترجمانه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أن فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قبل هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. يأتسي بقول قيل قبله. رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. ملك فرشتہ، ملك من ملك. هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن اتبعوه. أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخف وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيزر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطوري صاحب إليا وهرقل سقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطوري وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر ملك الختان قد ظهر فما يختتن من هذه الأمة. قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيه من اليهود. فبينهم على أمرهم
أتي هرقل برجل أرسل إليه ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبروا هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسألوا عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكلة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. تھوڑا سا پڑھ جتنا پڑھ سکو شروع میں سے، آپ کہیں انشاءاللہ پڑھ سے شروع کریں گے، اس کے بعد 5-7 مہینے جتنا پڑھنا چاہوں اتنا پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن، یہ دو قال کیسے ہو گئے؟ أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبو سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه، فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم زعفاؤهم؟ قلت بل زعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك
هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم اليريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.